ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم غلامی صرف کس کی کریں گے؟ اللہ کی. آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے, ہمارے ابا آپ کو اس کے بدلے میں اجرت دینا چاہتے ہیں. خاندانی لوگ تھے یا نہیں تھے؟ جب آئی اور کہنے لگی میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے. کیوں بلایا ہے؟ آپ کو میرے ابا اجرت دینا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے, وہ تو پہلے امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اللہ نے میری دعا قبول کر لی. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے استغنا کی بھی ایک لمٹ ہے. بھکاری پن بھی مت بنو اور اتنا استغنا بھی نہ کرو کہ اللہ کچھ دینا چاہتے اور آپ کو نہیں جی مجھے اللہ کھلائے گا. تو قرآن کہتا ہے قالت احداہما, ہاں موسیٰ علیہ السلام آئے تو ابا نے جب موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی تو پھر پوری تفصیل پوچھی, آپ ہو کہاں سے, آپ ہو کہاں سے؟ حضرت موسیٰ نے اپنا پورا واقعہ بیان کر دیا. بھائی میں ایسے فرعون کے محل میں پڑا ہوں, بڑا ظالم ہے, ہماری قوم کے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا اور مجھے بھی تنگ کرتا تھا, ایک قبطی کا مجھ سے قتل ہو گیا. پوری صاف بات کی موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری کہانی سنائی, بھائی میرے ساتھ یہ ہوا. تو وہ کہنے لگے لا تخف نجوت من القوم الظالمین, اب خوف نہ کرو, اللہ نے تمہیں ظالموں سے نجات دے دی ہے. قالت احداہما یا ابت استاجرہ, دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ ابا ہمارے گھر میں کوئی بھائی نہیں ہے, ہماری بکریاں چرانے کے لیے ہمیں ایک اچھا ملازم چاہیے, ایسا ملازم جو ایماندار بھی ہو اور طاقتور بھی ہو. تو ان لڑکیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے اندازہ لگا لیا کہ یہ اجنبی ہو کے کسی کے ساتھ خیانت نہیں کر رہے. نظر مستقل کہاں ہیں؟ نیچے. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب ان لڑکی نے کہا نا کہ آپ میرے والد کے پاس چلیں, تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں آگے چلتا ہوں آپ پیچھے. ممکن ہے یہ ایسا ہو, واللہ عالم. خیر ان کو اندازہ ہو گیا, تو اس لیے اب بس یہ 2 آیتیں پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. تو وہ جو لڑکیوں کے والد تھے نا, یہ کہا جاتا ہے کہ شعیب علیہ السلام تھے, لیکن اس کی کوئی دلیل ہے نہیں. ان لڑکیوں کے دیکھو باپ کو سب سے زیادہ فکر بیٹی کے بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی کی ہوتی ہے, جو غیرت مند باپ ہے. وہ لڑکیوں کے والد نیک آدمی تھے, تو وہ مسلسل تلاش میں تھے مجھے اپنی بیٹی کے لیے کوئی اچھا شوہر چاہیے. تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اس آدمی میں 2 کوالٹیز ہیں, نمبر 1 صحت اچھی ہے, نمبر 2 ایماندار ہے. تو داماد کی سلیکشن میں بھی 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں, صحت مند ہو اور ایماندار ہو. ہمارے ہاں ان 2 کو اگنور کر کے روکڑا دیکھا جاتا ہے, کماتا کتنا ہے. تو داماد میں یہ 2 چیزیں کافی ہیں. 2 چیزیں مل گئیں, فوراً اپنی بیٹی کا رشتہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پیش کر دیا اور کہنے لگے انی ارید ان انکحا احدی ابنتی ہاتین, کہ میں چاہتا ہوں ان دونوں میں سے ایک بیٹی کی شادی میں آپ سے کروں. اسی وقت فیصلہ کیا ہے. تو باپ صحیح فیصلہ کرتا ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ کی بیٹی کے لیے کوئی پیغام نکاح بھیجے تو زیادہ ادھر ادھر لوگوں کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے, خود فیصلہ کرو, خود نہیں بچے گا. شرط یہ ہے کہ 10 سال آپ نے بکریاں چرانی ہیں, جو ہمارے گھر کا ذریعہ ہے آمدن ہے, جو ہمارے گھر کا ذریعہ ہے آمدن ہے. موسیٰ اور 8 سال چرانی ہے. 2 اگر آپ اپنی طرف سے کر دیں تو یہ غریبی ہے, یہ آپ کی طرف سے ہم پر کیا ہوگا؟ احسان. حضرت موسیٰ نے فوراً فیصلہ کیا ہے, حضرت موسیٰ کی وجہ سے. خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں. فلما قضا موسیٰ الاجل, جب مدت کمپلیٹ کی, وسار باہلہ, اور اپنے گھر والوں کو لے کر مصر کی طرف چلے. آنس من جانب طور نارا, سردیوں کا مہینہ تھا اور مصر میں سردی بھی بڑی کڑاکے دار پڑتی ہے, ٹھنڈا کنٹری ہے, سردیوں میں نا بہت ٹھنڈ ہوتی ہے. تو جانب طور پہاڑ آج بھی موجود ہے, یہودی بہت جاتے ہیں. تو راستے میں طور پہاڑ تھا, اس کے قریب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راستہ بھول گئے. یہ بھی اللہ کی حکمت, راستہ بھول گئے. اب شدید سردی بھی ہے اور راستہ بھی بھول گئے. ایسے موقع پہ مسافر کسی آبادی کو تلاش کرتا ہے, کہیں آبادی نظر آئے تو ہم ان سے کھانے پینے کا بھی پوچھیں اور راستہ بھی ان سے معلوم کریں کہ بھئی قافلے جو جاتے ہیں وہ کس راستے سے جاتے ہیں. ایسے موقع پہ یا تو انسان کو پانی کی تلاش ہوتی ہے, اور رات کے وقت میں کہیں روشنی اس زمانے میں نظر آ جاتی تو یہ روشنی اس کی علامت ہوتی کہ یہاں آبادی ہے. پہلے کیا, آج بھی لائٹیں جہاں ہوں گی تو آبادی ہوگی نا. تو قرآن کہتا ہے آنس من جانب طور نارا, طور پہاڑ کے قریب آپ کو آگ نظر آئی. قال لأہلہ, اپنی بیوی سے کہا, زوجہ سے کہا, امکثوا, یہاں ٹھہرو, انی آنست نارا, مجھے یہاں آگ محسوس ہو رہی ہے. لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار, یا تو میں کوئی خبر لے کے آ جاؤں گا کہ راستہ کدھر ہے, کچھ نہیں تو آگ تھوڑی سی لے کر آ جاؤں گا وہاں سے. لعلکم تصطلون, اس آگ سے ہم گرمی حاصل کر لیں گے, تو شدید سردی میں ہمارے لیے گرمی کا ذریعہ بن جائے گی. فلما اتاہا, جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب پہنچے, نودی من شاطئ الوادی الایمن, کوہ طور کی جو دائیں وادی تھی وہاں سے آواز آئی, فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ, جو درخت تھا نا اس کے اندر سے, اس کے قریب سے زیتون کا درخت تھا اور مبارک بقعہ تھا, اس میں سے آواز آئی, ان یا موسیٰ, اے موسیٰ, انی انا اللہ رب العالمین, میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا. اس انداز سے اللہ نے زمین پر پہلی دفعہ کسی سے کلام کیا تھا. اس سے پہلے تمام پیغمبروں پر جبریل وحی لے کر آتے رہے.
سورہ طٰہٰ میں اس واقعے کو بہت ہی دلچسپ انداز میں بیان کیا گیا. هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين, میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا. فاخلع نعليك, آپ اپنے جوتوں کو اتار دیں. انك بالواد المقدس طوى, اس لیے کہ آپ ایک بہت مقدس وادی میں ہیں جس کا نام کیا ہے؟ طوى. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ, اے موسیٰ میں نے تجھے سلیکٹ کر لیا ہے, منتخب کر لیا ہے. فَاسْتَمِعْ, غور سے سن, مَا یوحیٰ, تیری طرف جو وحی کی جا رہی. روئے زمین پر جتنے انسان ہیں نا, ان میں سے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے میں نے تجھے اپنا سفیر بنا لیا ہے, سلیکشن ہو گئی ہے تیری, لہذا جو پیغام میں تجھے دوں اسے غور سے سن. پہلا پیغام اللہ نے کیا دیا؟ فاستمع لما یوحی انی انا اللہ لا الہ الا انا, میں اللہ ہوں, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ پہلا پیغام توحید کا اللہ نے ہر پیغمبر کو دیا ہے. جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فاعبدنی, لہذا غلامی کس کی ہوگی؟ میری. آج سیکولر ریاستیں آپ کو اپنا غلام بنا رہی ہیں, معاشرہ آپ کو اپنا غلام بنا رہا ہے, حکومتیں آپ کو اپنا غلام بنا رہی ہیں, باپ اپنا غلام بنانا چاہتا ہے, ماں اپنا غلام بنانا چاہتی ہے, شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو غلام. ہم کسی کے غلام, آج کہہ دو ٹھیک ہے, آج بڑا اچھا موقع ہے, ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. ہم صرف کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. ہم باپ کی اطاعت کرتے ہیں کس کے کہنے پر؟ اللہ کے. لہٰذا جہاں اللہ منع کر دے گا باپ کی اطاعت کرنے سے, وہاں ہم باپ کی اطاعت بھی نہیں کریں. ہم قوم سے محبت کرتے ہیں کس کی وجہ سے؟ اللہ سے. جہاں اللہ اپنی قوم کی مخالفت کا کہہ دے گا وہاں ہم اپنی قوم کی بھی نہیں مانیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہ ایک ہمارے سیاسی لیڈر بہت زیادہ یہ جملہ کہتے تھے, لوگوں نے اس پہ بھی ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. خاندانی جملہ تھا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم غلامی صرف کس کی کریں گے؟ اللہ کے.